میں اس بچپن کی کہولت ہوں جس نے ابتدائے نطق میں لکھنؤ کو نکھلو کہا تھا۔ ہمارے علاقے کے ناخواندہ ہنوز نکھلو کہہ سکتے ہیں۔ یہ غلط تلفظ لکھنؤ سے جغرافیائی دوری، تہذیبی بے نیازی اور ذہنی لا تعلقی کا نتیجہ ہے۔ دیار بجنور کی معیشت اور معاشرت دونوں دہلی سے مربوط ہیں۔ چھوٹی آبادیوں کو ایک بڑے شہر کا سہارا درکار ہوتا ہے جو دہلی کی صورت جیوار میں فراہم ہے۔ تعلیم کے مزاحمت کار بچے دہلی برآمد ہوتے۔ میرے بعض ہم عمروں نے کامیابی بھی دیکھی۔ پرس، جینس اور بیلٹ کے مزدور بعد میں کارخانوں کے مالک بنے۔ ہمیں یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ راجدھانی لکھنؤ ہے، ورنہ یہ تصور بھی دہلی کے نام رہے۔ جامعہ رشیدیہ نگینہ کے ایک بہاری طالب علم دہلی ہو کر آئے تو زمین پر نہیں تھے، آنکھوں کی چمک مثالی تھی، خود کو انتخاب روزگار مان رہے تھے۔ ہمارے علاقے کے لیے یہ جذبات ناقابل فہم ہیں۔ جہاں کے ہر گاؤں سے ایک بس صبح دہلی جاتی ہے اور شام واپس اپنے گاؤں میں بسر کرتی ہے۔ مجھے بھائی نور اللہ کی بے خودی کا تجربہ 1999 میں ہوا تھا، جب امام الدین صاحب کی برکت سے گھومنے کی مد میں بمبئی پہنچ گیا تھا۔ محمد علی روڈ چھو کر یقین کیا تھا کہ بمبئی ہی ہے اور میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں۔ سن 2001 ہمارے افتتاح کا سال ہے۔ ساتھیوں میں بعض مشاہیر بھی تھے۔ سالانہ امتحان کے بعد 4 ساتھیوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی زیارت کا پروگرام بنایا۔ اس تحریر میں طنز و مزاح کے جھٹکے ممکن ہیں، اس لیے باقی 3 رفقا کے نام نہیں لوں گا۔ اب وہ اکابر ملت اسلامیہ ہند ہیں، باوقار عہدوں پر تعینات ہیں اور فیض کی ایک دنیا رکھتے ہیں۔ ناراض ہو سکتے ہیں، شیئرز متاثر ہوں گے، کسٹمرز پارٹی بدل لیں گے۔ میرا حال تو اس شعر میں آ گیا ہے۔ شاید یہ تکبر کی سزا مجھ کو ملی ہے، ابھرا تھا بڑی شان سے اب ڈوب رہا ہوں۔ 25 سال قبل کا سالانہ امتحان بعینی ہی اسی کڑاکے کی سردی میں واقع ہوا تھا۔ میری رائے تھی کہ ٹکٹ بک کرائیں، سلیپر کا سفر ہو۔ ائمہ ثلاثہ نے ہاتھ اٹھا دیے کہ ریزرویشن کرائے کے متحمل نہیں، جنرل میں جائیں گے۔ فیصلہ اکثریت پر ہوا اور سہارنپور سے شام کی ٹرین منتخب ہوئی۔ جانب مشرق واقعی دوزخ کا حصہ ہے۔ ازدحام کے بیان میں لفظ ازدحام کم رہ جاتا ہے۔ بھیڑ سے یاد آیا کہ میں اسی دور میں دہلی وارد ایک عرب تاجر کی ترجمہ خدمت کر رہا تھا جو نئی دہلی کے ایک ہوٹل میں مقیم تھا۔ چھٹی کے دن تھے، وہ عجائبات پیدا کر لیتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک صبح باہر جاتے ہوئے وہ ریسیپشن میں الجھ گیا، کہنے لگا یہ مورتیاں بے سود ہیں، میں لائیو پروف کر سکتا ہوں، ابھی توڑوں گا اور یہ بچاؤ بھی نہیں کر سکتی۔ بس میری سانسیں رک گئیں۔ لنچنگ متعارف نہیں ہوئی تھی، ورنہ موت سامنے تھی۔ بمشکل مفاہمت ہوئی۔ میں اسے دیوبند دکھانا چاہتا تھا۔ ایک روز وہ تیار ہو گیا۔ حضرت نظام الدین یا دہلی سے کوئی ٹرین مقرر تھی۔ اسٹیشن پر پہنچے تو ایک ٹرین مشرقی سمت کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس میں نرم و گداز سامان کی طرح انسان دبا دبا کر بھرے گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سہم گیا اور ہوٹل جا کر دم لیا۔ بکنگ اور ریزرویشن والی ہماری کسی وجہ فرق پر اس نے کان نہیں دھرے۔ بالکل وہی قصہ ریکریٹ ہوا جو بمبئی سے متعلق مشہور ہے کہ ایک سعودی وارد ہوا، باہر آیا اور اسی وقت یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا کہ یہاں پہلے ہی انسان زیادہ ہیں، مزید کا جواز نہیں۔ بمبئی تنہا سعودی آبادی کے برابر ہے۔ لکھنؤ کے سفر کی ٹرین میں یہی غیر انسانی صورتحال تھی۔ جز و جز مقبوض تھا۔ منن مناخ من سبق میں ہم مسبوق تھے، راستے میں بیٹھ گئے۔ نیند سولی پر بھی آ سکتی ہے، یہ محاورہ طلبہ اور تبلیغیوں کے لیے بنا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس صرف نیند تھی، وہیں پر آگندہ دراز ہو گئے۔ خوب یاد ہے کہ اکابر ملت اندرون ٹرین گزرگاہ میں محو خواب گراں تھے اور درمیانی اسٹیشنوں کے مسافرین ان کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ رات بھر لوگوں کی جوتیوں کے وار ان اساطین ہند کے رخساروں نے روکے تھے۔